حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے مسجد اور سجدہ سے ہمارا رشتہ آخری سانس تک قائم رہے۔ نیکی، عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک پر زندگی گزرتی رہے، ایمان پر جئیں۔ اللہ ایمان پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کے شروع سے حضور پاک رحمت کائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف حوالوں سے بات ہو رہی ہے۔ آج بھی اللہ کی عنایت سے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہی ایک گوشہ ذکر کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے حبیب آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرحلوں میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ ابتدائی 3 سال ایک دو کو سمجھایا، پھر عزیز و اقارب کو آگاہ کیا، اور پھر اعلان عام۔ تینوں مرحلوں میں دعوت ایک ہی تھی اور بات ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیابی ایک اللہ کی ماننے میں۔ نوجوان ہوش سے بیٹھیں، چاہیے تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، اس بات پر غور کرتے، دل و دماغ کو اکٹھا کرتے، دل و دماغ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے دیتے، نہ ضد، نہ انا، نہ کوئی دوسری چیز۔ دل و دماغ کا کنیکشن ایک ہوتا، تال میل ایک ہوتی، دل سے بات دماغ میں، دماغ میں دل سے، دل سے دماغ میں،
انصاف سے کام لیتے، تجزیہ کرتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گزری 40 سالہ زندگی پر غور کرتے، آپ کی زبان نبوت کی صداقت کی گواہیاں دے چکے تھے، آپ کے اخلاق، کردار، اطوار، بیٹھنا اٹھنا 40 سالوں میں آپ کی زبان نبوت سے جو کچھ سنا، ان ساری چیزوں کو غور کرتے تو انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگنی تھی۔ ہوشیار رہیں تو ایک بات بتا دوں، زندگی ساری کام آنے والی ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو 2 نعمتیں دی ہیں، ایک نعمت دماغ کی ہے اور دوسری نعمت دل کی ہے۔ پوری توجہ چاہیے۔ دماغ کا کام ہے باہر سے آنے والی باتوں کو جمع کرنا، سوچنا۔ دل کا کام ہے دماغ میں آنے والی باتوں پر غور کرنا، دل بتاتا ہے ماننی ہے یا نہیں۔ توجہ ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان مانے اور دل تائید اور تصدیق کرے، زبان سچ کہہ رہی ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو 2 نعمتیں عطا فرمائیں، دماغ اور دل۔ دماغ میں باہر سے چیزیں آتی ہیں، دماغ ان پر غور کرتا ہے اور دل اس کی یا تو تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں جی دل نہیں مانتا، ٹھیک، یا ہم کہتے ہیں کہ میرا دل تو یہ مانتا ہے۔ دماغ میں آنے والی ساری معلومات کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اگر دل ہو تو دل کہتا ہے میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ یہ دل و دماغ کا جو تال میل ہوتا ہے، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، ان کے درمیان اگر کوئی چیز نہ ہو تو بندہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ باتیں بادام کھا کے سمجھنے والی ہیں، اے سموسے نال سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تھوڑا غور کر لو۔ اگر دل اور دماغ کے درمیان کوئی چیز آ گئی رکاوٹ، مثال کے طور پر ضد آ گئی، ہوشیار، ضد آ گئی تو اب یا دماغ نہیں مانے گا یا دل نہیں مانے گا۔ دماغ کو لاکھ ایک بات سمجھ آ جائے گی، لیکن درمیان میں ضد ہے تو دماغ نہیں مانے گا۔ چاہے دل 1000 دفعہ مانے، لیکن درمیان میں ضد نے رکاوٹ ڈال لی، دل دماغ ایک نہیں ہوئے، بات نہیں مانیں گے۔ اگر دل اور دماغ کے درمیان انا آ گئی، پھر بھی یا تو دماغ نہیں مانے گا یا دماغ مانے گا، دل تائید نہیں کرے گا، دونوں اکٹھے ہو کر نہیں مانیں گے۔ لاکھ بات سمجھ میں آ جائے، لاکھ بات سمجھ میں آ جائے، دماغ اسے 100% اوکے کر دے، لیکن درمیان میں انا ہے، وہ انا نہیں ماننے دے گی۔ میری طرف دیکھیے، ایسے ہی دوسرے اور بھی عوامل ہیں، ان میں سے ایک حسد بھی ہے۔ اگر بات کرنے والے سے کوئی حسد کا جذبہ ہے، پھر بھی
شاید دماغ مان لے دل نہیں مانے گا، یا دل مان لے زبان اقرار نہیں کرے گی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو دل اور دماغ کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اب مشرکین مکہ کی زندگیوں پر آپ غور کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اللہ کے آخری نبی جن کی زبان نبوت کو وہ سچا کہہ چکے ہیں اور جن کے بیان کرنے سمجھانے میں کوئی شبہ بھی نہیں، ان کے خلوص، ان کی دیانت، ان کی نبوت کی زبان کی تاثیر، کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کا نبی اللہ کا قرآن سمجھائے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ لیکن مشرکین مکہ کی اکثریت نے بات کو نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ کچھ کے دماغ ہی نہیں مان رہے تھے، کچھ کے دل نہیں مان رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل و دماغ کے درمیان کچھ کو ضد تھی، کچھ کو انا تھی، کچھ کو حسد۔ پھر سمجھیے، نوجوان خاص طور پر اگر آپ کی دماغی کیپیسٹی اتنی ہے تو یہ بات بڑی قیمتی ہے، نہیں ملے گی کتابوں میں، جاؤ فقیر کا دعویٰ ہے۔ اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، تو آپ دل و دماغ دونوں کو استعمال کریں گے، اور دل و دماغ دونوں کے استعمال سے نتیجہ اس وقت نکلے گا جب دل و دماغ دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دماغ میں جو چیز آئی اسے دل کی مشینری میں لے جائیں، دل سے پوچھئے دل اس بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، دماغ اور دل دونوں کا تال میل ملائیے، نتیجہ یوں نکھر کر سامنے آ جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے، نہیں صحیح، کتنی صحیح کتنی غلط۔ یہ قدرت نے ہمیں دو چیزیں تحفے میں دی ہیں، افسوس یہ ہے کہ دونوں ہمارے استعمال میں نہیں ہیں۔ بات کروں گا سچی، دونوں ہمارے استعمال میں نہیں ہیں۔ جاؤ ایک اور مزے کی بات بتا دوں، ہمارے استعمال میں پھر کیا ہے؟ ہمارے استعمال میں یہ دونوں کان ہیں، ریڈار۔ کیوں قاری صاحب؟ ہمارے استعمال میں یہ دونوں کان ہیں، ادھر سے بات آتی ہے پھر ادھر سے بات آتی ہے، ہم سن سن کر چل رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے بتا دیا وہ ایسا، ہمیں کسی نے بتا دیا وہ ایسا، ہمیں کسی نے بتا دیا وہ ایسی، ہمیں کسی نے بتا دیا وہ ایسی، ہمیں کسی نے بتا دیا ان کا یہ معاملہ، ہمیں کسی نے بتا دیا وہ یہ کہہ رہا تھا، ہمیں کسی نے بتا دیا کہ کتا تمہارا کان لے کر چلا گیا، ہم نے اپنے کان کو نہیں دیکھنا، پیچھے بھاگ پڑنا ہے، شاید لے ہی نہ گیا۔ تھوڑا جہازتے ہو؟ یہ گھروں کے جھگڑے کیوں نہیں مٹ رہے؟ بھائی بھائی سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ گھر میں 4 لوگ ایک پلیٹ میں کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ کا کوئی کنیکشن نہیں، دل کا کوئی کنیکشن نہیں، سوچنا ہی نہیں ہے، دل میں بات لانی نہیں ہے، ہمارے تو صرف کان کام کر رہے ہیں۔ پھر سمجھیے بات بڑی قیمتی تھی، لے لی تو آپ کو گفٹ ہے، نہیں لی تو ثواب تو ملے گا ہی۔ عرض یہ کر رہا ہوں، دل اور دماغ یہ اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، ان کو استعمال میں لائیے، دل اور دماغ کا تال میل ملائیے، یہ اکٹھے چلیں گے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ان کے درمیان ضد، حسد، انا کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے، فیصلہ کر کے دیں گے، تجزیہ کر کے دیں گے۔ مشرکین مکہ نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بات سمجھا سکتا ہے؟ کس کی زبان میں
آپ کی زبان نبوت سے بڑھ کر تاثیر ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان نبوت پر انہیں اعتماد بھی تھا، وہ بٹھا بٹھا کر بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحو، اگر لا الہ الا اللہ پر آؤ گے تو کامیاب ہو، اگر تمہاری زندگی میں میرا کلمہ نہیں الٹے لٹک جاؤ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سمجھانے میں کمی نہیں تھی، مسئلہ وہی تھا جو میں عرض کر چکا۔ کچھ کے دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی، کچھ کے دماغ میں آ رہی تھی، وہ دل کی طرف بات کو نہیں لے جا رہے تھے، درمیان میں کچھ کو ضد تھی، کچھ کو حسد تھا، کچھ کی انا تھی، کچھ کی برادریاں تھی، کچھ کی دوسری چیزیں تھی، وہ بھی کانوں کو استعمال کر رہے تھے، فلانے نے یہ کہا تو فلانے نے یہ کہا، دل و دماغ کی جہاں چھٹی ہو اور صرف کان کام کر رہے ہوں، انسان کا بیڑا غرق ہونے کے لیے یہ کافی، ان کا بھی ایسے ہی بیڑا غرق ہوا۔ ورنہ سوچئے کہ ایک شخص جو 40 سال سے معتبر ہے، خود اسے کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ جو چیز فرمائیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمیں نظر نہ آئے ہم آپ کی بات مانیں گے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرمایا سچا ہے، ہماری آنکھوں کا دیکھا جھوٹ ہے۔ جب ایک شخص پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین، تو اب 40 سالوں بعد کیا ہو گیا؟ وہی شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ تفلحو، اب سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یا تو وہ شخص ہو کہ جو خدا نخواستہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، آج وہ ایسی بات کرتا ہے تو سوچنے کا موقع ہو کہ کل بھی اس نے جھوٹ بولا تھا، سال پہلے بھی یہ بات کی تھی، تو چلو آج سوچ لو۔ لیکن جس کی نبوت کی سچی زبان پر یقین ہے اور 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، جس کی شخصیت معتبر، جس سے سبھی کو پیار، جس کے اخلاق، جس کا رہن سہن، لوگوں سے گھلنا ملنا، جس کی ہمدردی، جس کا خلوص، ہر چیز پر اعتبار ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ وجہ اس کی میں ذکر کر چکا، دل و دماغ کا تال میل نہیں تھا، درمیان میں رکاوٹیں تھیں۔ جب ایسے ہو جائے اور بات یوں ہو جائے کہ دل و دماغ کا تال میل نہ رہے، درمیان میں ضد حسد رکاوٹیں آ جائیں، تو پھر نتیجہ کیا نکالا وہ بھی سن لو، جاگ کے بیٹھو، ہوشیار رہو۔ مشرکین مکہ نے نتیجہ کیا نکالا؟ عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہیں حیرت ہوئی، تعجب ہوا اس بات پر کہ ہمیں میں سے ایک شخص اٹھ کر اب ہمیں ڈرانے لگا ہے، ہمیں بتانے لگا ہے میرا کلمہ نہیں پڑھا تو ناکام ہو جاؤ گے، میرا کلمہ نہیں پڑھا تو دنیا بھی برباد ہوگی، میرا کلمہ نہیں پڑھا تو موت بھی بری ہوگی، میرا کلمہ نہیں پڑھا تو قبر میں بھی پھنسو گے، میرا کلمہ نہیں پڑھا تو حشر میں نجات نہیں ہوگی، میرا کلمہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ اب یہ ایک شخص ہمیں بتا رہا ہے، اس پر انہیں حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا، ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بات اگر اللہ نے ہمیں سمجھانی ہے تو ہمیں کوئی فرشتہ آ کر سمجھاتا، لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا، فرشتہ اترتا یا ہم خدا کو دیکھتے، اللہ ہمیں خود بتاتے۔ ایک شخص کی بات وہ ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اب ایسا کیوں تھا؟ جو ہوشیار ہیں وہ سمجھیں گے ایسا کیوں تھا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی تھی
کہ ہمیں میں سے ایک شخص اٹھ کر، اب تک تو ایسے ہوتا رہا، 1,24,000 پیغمبر وہ اسی معاشرے کے فرد تھے، اپنی امتوں کو سمجھاتے تھے، ماننے والوں کو خوشخبری، نہ ماننے والوں کو ڈراتے تھے، تو اب نئی بات کون سی ہو گئی؟ بنیادی بیماری حسد کی تھی، توجہ، بنیادی بیماری حسد کی تھی کہ ہمیں میں سے ایک یتیم فرد جس کے پاس ظاہری طور پر کوئی پیسہ دولت نہیں، سرداری نہیں، گدی پر وہ نہیں بیٹھتا، اب ہمیں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے اور ہمارا پیشوا امام بننا چاہے، ہم سے آگے کھڑا ہونا چاہے، منصب نبوت پر بیٹھنا چاہے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اس لیے حیرت کا اظہار کیا کہ اب ہمیں میں سے کوئی ہمارا نبی بن گیا، یہ بات کیسے ہو گئی؟ کوئی فرشتہ آتا یا اللہ خود ہمیں بتاتے؟ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ جملے میرے آپ کے لیے نہیں ہیں، میرے آپ کے لیے ہوتے تو گوارا ہوتے، یہ جملے اللہ کے حبیب کے لیے، دونوں جہانوں کے سردار کے لیے، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے۔ کافروں نے کہا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، حیرت ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص نبی ہمیں ہی ڈرانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ، آپ کی ساری باتیں جادو ہیں۔ جسم کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبانوں کے نہیں مٹتے، تیر تلوار کے گھاؤ مٹ جاتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں مٹتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے یہ زبانوں کے زخم دیے، وہی ہستی جو معتبر تھی، وہی ہستی جسے 40 سال صادق و امین کہتے رہے، اسی ہستی کو آج کذاب کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ یہ زبان کے وہ زخم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کھائے ہیں۔ آج ہم بھی اپنی زبانوں سے بہت زخمی کرتے ہیں، آج ہماری بھی زبانوں پر زہریلے تیر فکس ہوئے پڑے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ آج سچے دل سے بتاؤ کون ہماری زبانوں سے محفوظ ہے؟ کون سا رشتہ محفوظ ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں۔ امتی کس کے ہیں؟ والدین محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں۔ بیوی تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، بہن بھائی دوسرے رشتے کیا ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہم نے بھی اپنی زبانوں پر دائیں بائیں ہر طرف ایسے تیز دھاری بلیڈ لگا رکھے کہ کاٹتے جا رہے ہیں۔ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اہل عرب ذہین لوگ تھے، کہتے تھے زبان کے زخم کبھی نہیں ملتے، تلوار کے زخم مل جاتے ہیں۔ کوشش کریے میٹھا بولیے، اخلاق سے بولیے، احترام سے بولیے، چھوٹے بڑے کا لحاظ کر کے، اس کی بڑائی کا لحاظ کر کے بولیں، بڑے چھوٹے کے چھوٹا ہونے کا لحاظ کر کے بولیں۔ بھائی بہن دوسرے سارے رشتے، اللہ ہمیں رشتوں کا احترام نصیب فرمائے۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ تو جادو ہے۔ جھوٹا بھی کہا، جادوگر بھی کہا۔ بات جو سمجھنی تھی اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لا الہ الا اللہ پر آنے کے لیے تیار نہیں، دل و دماغ کا کوئی کنیکشن نہیں، بس کان ہی کان ہیں۔ نتیجہ یہ نکالا
کہ ہم ہی میں سے کوئی شخص نبی ہو جائے کیسے ممکن ہے؟ ہم تو انہیں جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ جادوگر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر 3 وجہ سے کہتے تھے۔ ہوشیار رہیں گے تو بات سمجھیں گے۔ وقت آج بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ کتنی وجہ سے بولے ہو؟ نہیں ماشاءاللہ 3 وجہ سے تسی تھے ہو گے تو بولو گے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ ان پڑھ ہی صحیح، جاہل ہی صحیح، پتھر دل ہی صحیح، میں انصاف اور حق کی بات کروں گا، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پاک کو سال کے بعد غلاف سے نکال کر یوں چوم کر دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا قرآن پر ایمان کے باوجود سالانہ تعلق ہے، یا گھر سے کوئی رخصت ہو جائے تو اصالہ ثواب کے لیے ہم ختم کے دوران قرآن کھولتے ہیں، یا کہیں برکت کے لیے ختم کروانا ہو، اس کے علاوہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتاؤ کتنے گھروں میں روز قرآن کھلتا ہے؟ لیکن وہ لوگ روز سن رہے تھے، سمجھ کے سن رہے تھے، انہیں خبر تھی یہ کیا ہے۔ قرآن پاک کو وہ سحر کہتے تھے کہ جس کے دماغ میں قرآن پہنچ جائے، جس کے دل میں قرآن پہنچ جائے، جس کے کانوں سے قرآن ٹکرا جائے، وہ پھر کسی کا نہیں رہتا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اس لیے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہ کہتے تھے شور کرو، قرآن کی آواز کانوں میں نہ اترے، کوئی ہنگامہ مچا دو، لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے، قرآن سے توجہ ہٹ جائے۔ ان کی کوشش یہ تھی۔ کیوں کوشش تھی؟ کہ وہ قرآن سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جن سینوں میں قرآن اتر جائے گا وہ بات سمجھ جائیں گے۔ وہ قرآن کو جادو کہتے تھے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پر ایمان والے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ قرآن پاک اللہ کا نور ہے، قرآن پاک ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے۔ یہ کسی کو سمجھ آ جائے کروڑوں کی بات ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے مجھے بتایا قرآن پاک اللہ کے حبیب کا نور باطن ہے۔ کس حالت میں گھروں میں رکھا ہوا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا یہ تو جادو ہے، جادو۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ہم سے زیادہ قرآن سن رہے تھے، ہم سے زیادہ قرآن سمجھ رہے تھے، ہم سے زیادہ انہیں قرآن کے اثر کا پتہ تھا، ہم سے زیادہ انہیں قرآن کے سحر کا پتہ تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی، ہوش میں رہیں، توجہ سے سمجھیے، قرآن کو جادو کہنے کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے کی دوسری وجہ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے جس پر محمد عربی کا جادو چل گیا، دنیا کا کوئی جادو اسے متاثر نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو صرف کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ان کی محبت کا جادو کیا ہے ہم تو اس مزے سے واقف ہی نہیں۔ اس مزے سے واقفیت جاننی ہو، سیدنا حضرت ابو بکر کی طرف دیکھیے، بازار میں مار کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آتے ہی پوچھتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ماں کی گود میں سر ہے، ماں پوچھتی ہیں کملے پتر اپنی حالت تو دیکھ، مار کھا کر کیا حال ہو گیا۔ کہنے لگے اماں میری دوائی میرے محبوب کی ذات پاک ہے، میری شفا میرے محبوب کا چہرہ انور ہے، مجھ پر صرف ان کا جادو اثر کرتا ہے، مجھے صرف یہ بتایا جائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے،
اگر میرے محبوب صحیح ہیں تو مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں۔ یہ تھا وہ جادو۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام پاک قرآن میں ذکر ہے، فلما قضا زید منہا، واحد صحابی ہیں۔ غلام تھے، والدین عیسائی تھے، بکتے 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 مکۃ المکرمہ پہنچے۔ اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے نے ان کو خریدا، اپنی پھوپھی کو دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اما خدیجہ نے حضور کو ہدیہ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے۔ والدین کو اطلاع ملی ان کا بیٹا بکتے 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 مکہ جا پہنچا ہے، وفد کی صورت میں حاضر ہوئے، عیسائی وفد حاضر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جس قدر مال چاہتے ہیں لے لیں، یہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ ہوشیار رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو بلایا جائے۔ زید کو بلایا گیا، زید بن حارثہ۔ پوچھا زید ان لوگوں کو جانتے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان جانتا ہوں، یہ میرے والد، یہ میرے بھائی، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ فرمایا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہو بغیر عوض کے جا سکتے ہو۔ ان سے بھی کہا جانا چاہے 1 روپیہ نہیں، بغیر عوض کے میں آزاد کرتا ہوں، چلا جائے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں پر لاکھوں ماں باپ قربان، نہیں جاؤں گا۔ ہوشیار ہوں تو ایک شعر سنا دوں بھائی ہمایوں صاحب کے لیے۔ اتنے مایوس صیاد سے ہو گئے ہیں، اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے ہیں ہم، اب کے بچھڑے تو مر جائیں گے۔ اس شکاری سے ایسا دل لگ گیا اور اس کے جال میں کائنات بھر کا حسن رکھا ہے۔ اس کے جال میں جب ہم گرفتار ہو گئے اور اس شکاری سے یوں دل لگ گیا کہ اب اگر اس نے آزاد کیا تو مر جائیں، نہیں سمجھے۔ یہ تھا وہ جادو۔ مشرکین مکہ نے کہا یہ تو جادو ہے، جادو، یہ قرآن کے الفاظ جادو ہیں، جس پر اثر کر جائیں وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جادو ہے، جس پر چڑھ جائے محمدی رنگ، کوئی اور رنگ نہیں چڑھتا۔ ہمیں تو نہ اس قرآن نے چھوا ابھی تک، نہ محمد پاک کے گلمے کے جادو نے ہم پر کچھ اثر کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اور بتیرے جادو ہیں۔ ہوشیار رہیے۔ تیسری وجہ بھی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے کی، اور وہ تیسری وجہ یہ تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے۔ اچھا آپ کی بات غور سے سنی لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ مینا کے مقام پر یہ بات ہو رہی ہے، کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندنی رات تھی، فرمایا وہ دیکھو آسمان کی طرف۔ سب نے نظریں اٹھائیں، اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نبوت کی انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق ایک مغرب۔ یہ افسانہ نہیں، خدا کا قرآن ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگے یہ بھی جادو ہے۔ 3 وجہ میں نے ذکر کی۔ خدا کا قرآن جادوئی اثر رکھتا ہے، کوئی شبہ نہیں۔
کاش ہمارے غلافوں سے لپٹ کر نیچے آ جائے، کاش ہمارے غلافوں سے باہر ہماری زندگیوں میں آ جائے، کاش بیڈ رومز ہمارے قرآن کی تلاوت والے ہو جائیں، پھر دیکھیں قرآن کیا جادو ہے۔ قرآن زندگیوں میں نہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جادو بھگتتے رہو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر کوئی جادو جن، کسی قسم کا حسد بھوت پریت، کوئی دشمن اثر نہیں کر سکتا۔ بتاؤ گھر میں کتنے دن ہوئے تلاوت ہوئے، کتنے مہینے ہوئے؟ بتاؤ کن گھروں میں قرآن رمضان کے بعد کھلا ہے؟ جب گھر میں قرآن نہیں تو پھر جن بھوت پریت آئیں گے یا فرشتے؟ پھر بھگت رہے ہیں، بھگتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا جی مجھے خواب میں قاری صاحب جن آتے ہیں، میں کہا فرشتہ تو آن تو رہا، ناپاکی کی حالت میں سونا، ناپاک بستر پر سونا، کپڑوں کا ہوش نہیں، پاک ہیں ناپاک ہیں، نماز پڑھی کوئی نہیں، قرآن کھولا کوئی نہیں، اللہ کا نام لیا کوئی نہیں، تو پھر کیا آئے؟ خواب میں کیا آئے؟ اچھی طرح سمجھ لو، پھر اچھی طرح سمجھ لو، قرآن پاک اللہ کا نور ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت، وہ گھر خیر برکتوں اللہ کے نور والا، جو گھر قرآن کی تلاوت سے محروم، وہ جنوں بھوتوں کا بسیرا ہوگا۔ دوسری وجہ یہ بتائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خود ایک جادو ہے، جس پر محمد عربی کا جادو چڑھ جائے کوئی اور جادو چل نہیں سکتا۔ تیسری وجہ آپ کے معجزات، جو شروع سے سمجھ رہے ہیں کوئی تھوڑی بہت سمجھ جائیں گے، باقیوں کی قسمت۔ مشرکین مکہ کے دل و دماغ میں کوئی تال میل نہیں تھا، صرف کان ہی کان تھے، دل و دماغ کے درمیان ضد، حسد، اناد ساری چیزیں تھی۔ اگلی بات نکالی، وہ سنو اور حیرت میں ڈوب جاؤ۔ کہنے لگے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یہ وہی آیات ہے جو میں پڑھ رہا ہوں شروع سے، اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات آپ کہہ رہے۔ اوہو، یہ کیا کہہ دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات آپ کہہ رہے، کیا ہم سارے خدا چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں؟ کیا جو کام سارے خدا کرتے ہیں وہ ایک کرے گا؟ کیا جن سب سے امیدیں سب سے توڑ کر ایک سے لگا لیں؟ کیا جو ساری طاقتیں رکھتے ہیں سب ختم اور ایک ہی طاقت ہوگی؟ کیا سب سے مانگنا چھوڑ کر صرف ایک سے مانگیں گے؟ کیا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایک ہی دے گا؟ کیا باقی سارے جو اولادیں دیتے وہ اب نہیں دیں گے، ایک ہی دے گا؟ کیا سارے خداؤں کی جگہ اب ایک ہی ہوگا؟ عجیب ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مشرکین مکہ سے۔ انہوں نے زبان سے کہا، دل ہمارا بھی ابھی تک ادھر ہی پھنسا ہوا ہے۔ بات کرتا ہوں سچی، ہماری امیدیں بھی ایک خدا سے نہیں ہیں، مان لو سچ۔ ہم بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کو فون اس کا فون، دل میں یہ بیٹھا وہ بیٹھا۔ ہماری طاقتیں بھی ایک اللہ نہیں ہے، ہمیں بھی شفا ایک اللہ سے نہیں مل رہی۔ ہم بیمار ہو، گھر میں مصلی کوئی نہیں بچھاتا، فوراً سے پہلے جیب سے فون، پریشان ہو فوراً سے پہلے جیب سے فون، کوئی دوسری مصیبت پڑ جائے فوراً سے پہلے دوست احباب یار یاد آتے ہیں، او شکر ہے وہ فون ہی نہیں چل، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ صحیح، انہوں نے بھی سمجھ لگ جاتی ہوں فون کر رہا ہے کوئی گل ہونی ہے۔ ہمارا بھی ایک دوست ہے، وہ فون کرنے سے پہلے سیکنڈ میں سوچ لیتا ہے، چند سیکنڈ میں اس کا دماغ ایسا کام کرتا ہے، فون اٹھایا وہ سوچتا ہے اس نے مجھے اب کیوں فون کیا ہوگا، اور فون چکنا یا نہ چکنا۔ بات سمجھ لگ گئی؟ تو بھائی کیوں امیدیں کسی سے؟ کیوں کوئی سہارا؟ کیوں کوئی طاقت؟ کیوں کسی سے شفا کی امید؟ کیوں کسی سے خوشیوں کی امید؟ کسی سے کوئی امید نہیں۔ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ سے
ہمیں مشرکین مکہ کی طرح کوئی تعجب نہیں ہے، انہیں حیرانگی تھی کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں میں ایک آسان مثال سمجھا دوں، ایتھے اجے تک دوسری صفحہ نیند پھر رہی، ہوشیار رہے، آسان مثال سمجھا دوں، اے بہت زیادہ آیتاں بھی پڑھ دو نا تاں بھی تسی پریشان ہو جاندے، اس لیے اب ڈھونڈ کر نکالنی پڑتی ہے اللہ کے فضل سے۔ آسان مثال، ہرجائی کی کوئی عزت نہیں ہے، ہن بھی سمجھنا ہے نا تے پھر دیوار ہی ہے، ہرجائی کی کوئی عزت نہیں، کسی رشتے، کسی تعلق، کسی ناطے میں، میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، کوئی دوسرا رشتہ، ہرجائی کی کوئی عزت نہیں، عزت ہوتی ہے یکجائی کی۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی ہے؟ ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی، اللہ کو بھی اپنے بندے پر پیار آتا ہے، جب بندہ نیچے زمین پر رہ کر صرف ایک اللہ سے امیدیں رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کا مان رکھتے ہیں، جب زمین پر بندہ ایک اللہ کو محبوب بناتا ہے اللہ اس کا مان رکھتے ہیں، جب زمین پر بیٹھ کر کوئی جھولی اس کے آگے پھیلائے اور 4 آنسو نکال لے، اور زمین پر بیٹھ کر جب کوئی اللہ اپنے گناہوں کی معافی بندہ اس سے مانگے اور اس کی رحمتوں کا امیدوار ہو تو اس رب کو بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ پیار آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یکجائی ہو، ہرجائی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں یکجائی ہو، ایک سے امیدیں، ایک سے مانگنا، ایک ہی سارا کچھ، ایک ہی طاقت، ایک ہی نے خوشیاں دینی، ایک ہی کے آگے رونا، جسے اس کے آگے رونا آ جائے وہ در در پہ روتا نہیں۔ مشرکین مکہ کو حیرت تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سارے خدا چھوڑ کر ایک کو مان لیں۔ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا لا الہ الا اللہ، میری امت یکجائی بننا، ہرجائی نہ بننا۔ یکجائی بنیں گے یا ہرجائی؟ مشرکین مکہ خواجہ ابو طالب کے پاس پہنچے، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی اور دوسرے بھی، کہنے لگے اپنے بھتیجے سے کہو اپنے خدا کی دعوت دے اور ضرور دے، جسے وہ خدا مانتا ہے اس کا کلمہ پڑھائے، ضرور پڑھائے، اپنے دین پر بلائے، نبوت پر بلائے، اپنا کلمہ پڑھائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا خدا بتاتے بتاتے ہمارے کے پیچھے ککھ نہیں چھوڑتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں، ایک کی عبادت ہے، کسی دوسرے کی نہیں، ایک کو سجدہ ہے، کسی دوسرے کو نہیں، ایک سے مانگنا ہے، کسی دوسرے سے نہیں، ایک سے امیدیں ہیں، کسی دوسرے سے نہیں۔ خواجہ ابو طالب بھتیجے کو سمجھاؤ اپنے رب کی طرف لگائے سو لگائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ جو ہمارے 360 پڑھے ہیں ان کا انکار کیوں کرواتا ہے؟ ان سے متنفر کیوں کرواتا ہے؟ ان سے لوگوں کا رخ کیوں پھیرتا ہے؟ خواجہ ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا، بھتیجے یہ وفد آیا ہے، ان کا تھوڑا سا مطالبہ ہے، تم اپنے خدا کی دعوت دو، اس کی عبادت بندگی کا کہو، اپنی نبوت، رسالت، توحید سب کچھ سمجھاؤ، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو، ان سے لوگوں کو کاٹو نہیں، مایوس نہ کرو۔ اس کے بدلے میں سرداری چاہیے دے دیتے ہیں، رشتہ چاہیے دے دیتے ہیں، مال چاہیے دے دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا انہیں سمجھا دو میں آیا ہی لا الہ الا اللہ کے لیے ہوں، میں آیا ہی لا الہ الا اللہ کے لیے ہوں، میں آیا ہی ایک سے جوڑنے باقی سب سے توڑنے کے لیے ہوں۔
मैं आया एक के आगे झुकाने, बाकी सब से उठाने के लिए हूं। मैं आया इसलिए हूं, नीचे सारे बंदे और खुदा ऊपर एक। अगर ये मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूरज रख दे, मैं फिर भी अपनी बात से हटने वाला नहीं। वंतलकू, उठे, कहने लगे अनिमशु वसबिरु आलिहतकुम, चलो इससे बात का फायदा ही नहीं, अपने खुदाओं पर डटे रहो। इन हाज़ा लशैउन युराद, इसके ज़हन में कोई बात है, ये अड़ा रहेगा, उठो। मा समेना बिहाजा फिल मिल्लतिल आखिरा, मुशरिकीन मक्का ने कहा हमने पिछले दिनों में भी ये बात नहीं सुनी। यहूदी हजरत उजैर को खुदा का बेटा कहते थे, ईसाइयों ने तसलीस का अकीदा बनाया, 3 खुदा मानते हैं। पिछले मज़ाहिब में भी ये बात नहीं थी, जो ये कर रहा है कि बस एक ही। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुदा के कुरान का तबसरा सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं। अउन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फी शक्किम मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब। अल्लाह ऊपर अपनी शान के मुताबिक हंसते हुए नीचे देखकर कह रहे हैं, मैं एक समझ नहीं ना आ रहा, मैं एक समझ नहीं ना आ रहा। तुम्हें इसमें शुबा है, जो तुम्हें याद दहानी करवाई जा रही है, नसीहत करवाई जा रही है, इसमें कोई शक है, मैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह यह नहीं कि तुम बड़े कोई जीनियस हो या तुम्हारा कोई बड़ा दिमाग है या बड़ी कोई समझ बूझ रखते हो। मसला ये नहीं, बल्लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, बल्लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, आ जाएगी समझ में अकेला हूं जब मैं अपनी पकड़ के अंदर लूंगा। ये रूह जब निकलेगी, ये जान जब खींचूंगा, कब्र में जब उतरोगे, अंधेरी रात तन्हाई इस्तिकबाल करेगी, कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई हाय फरियाद सुनने वाला नहीं। उस वक्त कहोगे रब्बना नामल सालिहा फरजिअना, ए मेरे रब वापस भेज दे, एक दफा जमीन के ऊपर का रास्ता दे दे, देख कैसी तेरी इबादत करेंगे, देख कैसे तुझे मानेंगे, देख कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पर आएंगे, कैसे अजाने सुनकर मस्जिदों को दौड़ेंगे, कैसे कुरान खोल खोल कर सीने से लगाएंगे, कैसे घरों के अंदर तेरी याद होगी। बस एक दफा स्पेस दे दे, ये कब्र से उठे और ऊपर चले जाए। बल्लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, अल्लाह कहते हैं आज मौका है, समझ जाओ मुझे। आज मैं समझ इसलिए नहीं आ रहा कि मसरूफ बहुत हो, दिमाग बहुत है, तुम कोई बहुत जीनियस हो, बहुत कोई सोचते हो कि तुम्हें मैं नहीं समझ आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला यह है चखा नहीं, चखोगे तो पता चलेगा, बड़े बड़ों को पता चलेगा। फिरौन ने आखिरी वक्त में मौत सामने देखकर कहा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, अब मानता हूं मूसा और हारून के रब को। कहा नहीं, अब गुजर चुका। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हमें समझ दे दें। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत 3 से 4 बोल थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहब्बत से सब एक जुबान से कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह। एक शेर सुना दूं, एक रब को चाहने में लुत्फी बड़ा है, उस रब जैसा कोई है भी नहीं। तेरे सिवा भी, मेरी तरफ देखना, कभी तन्हाई में पढ़ लो, तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे मगर, क्या मतलब? मेरे मालिक तेरे अलावा इर्द गिर्द बहुत मंजर थे, जमीन जायदाद रिश्ते नाते दोस्त अहबाब सारा कुछ था, तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे मगर, जो तुझे देख चुका हो और क्या देख।
جسے خزانوں والا مل جائے اس نے کیا خزانے دیکھنے، جسے ملکوں کا مالک مل جائے اس نے کیا ملک زمین دیکھنے، جسے بادشاہوں کا بادشاہ مل جائے زمین پر اس نے کس سے متاثر ہونا، جسے حسن دینے والا مل جائے زمین پر اس کے بھیجے حسن نے اس کے دل میں کیا گھر کرنا۔ تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش تھے مگر جو تجھے دیکھ چکا ہو اور کیا دیکھے۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پر امت کو لائے، لا الہ الا اللہ ہی پہچان، لا الہ الا اللہ ہی ایمان، اور طریقہ اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔